اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے اونٹنی کا معجزہ طلب کیا جو دکھایا گیا، مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ تو جب وہ ایمان نہیں لائے تو زلزلے سے یہ لوگ ہلاک کیے گئے۔ قوم سمود یہ عاد کی نسل سے پیدا ہوئے۔ عاد جن کا واقعہ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے، کل کے درس میں۔ تو یہ جو قوم عاد تھی اس کو عاد اولیٰ کہا جاتا تھا اور قوم سمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ سمود اصل میں ان کے دادے کا نام تھا۔ یہ قوم مکہ اور شام کے درمیان ایک مقام حجر کے مقام میں یہ قوم رہتی تھی۔ حجر کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ آج بھی اس قوم کے محلات کے جو کھنڈرات ہیں وہ اور پہاڑوں کے درمیان جو انہوں نے گھر تراشے تھے وہ عمارتیں، ان کے آثار آج بھی موجود ہیں اور عبرت گاہ عالم ہے۔ قریش جب شام کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے تو وہ اس علاقے سے گزرتے تھے اور ان کھنڈرات کو، ان تعمیری یادگاروں کو وہ دیکھتے تھے۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی رائج ہو گئی۔ تو اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، جو اسی قوم کے ایک فرد تھے۔ قوم کی اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی۔ ان کی قوم سمود کی چند کچھ غریب لوگ جو خوش قسمت تھے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لائے، لیکن قوم کی اکثریت حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی۔ تو قوم کی اکثریت نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک مطالبہ کر دیا۔ مطالبہ یہ کر دیا کہ آپ
فلاں معین پہاڑ کی معین چٹان سے ایک گاہبن اونٹنی نکال کے دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی نکال کر دکھا دی، مگر چونکہ یہ کتے کی دم تھے ٹیڑھی ہی رہی۔ اب عذاب کا آنا یقینی ہو گیا، کیونکہ جو لوگ مطلوبہ معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لاتے ان پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ ہلاک کیے جاتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے سمود کا عذاب معلق کر دیا اونٹنی کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ، کہ اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اگر کسی نے تکلیف پہنچائی تو عذاب آئے گا۔ اب پھر ہوا یہ کہ قوم سمود کا ایک فرد تھا جس کا نام تھا قذافہ یا قزار یا قزار نام تھا یا قزار نام تھا۔ اس آدمی نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وارننگ دی کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ انہوں نے جب عذاب کی یہ سنی، انہوں نے عذاب کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کا منصوبہ خاک میں ملا دیا، اور 3 دن کے بعد سخت زلزلہ آیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہیبت ناک آواز تھی، سارے کے سارے مر گئے۔ ان کی ہلاکت کا تفصیلی تذکرہ سورہ ہود میں آئے گا، اور بھی کئی صورتوں میں ان کا مختصر سا تذکرہ ہے۔ یہ واقعہ اصل میں قریش کو سنایا گیا ہے کہ قریش بھی بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی من پسند معجزات طلب کرتے تھے، تو انہیں کچھ دکھائے جاتے رہے اور کچھ نہیں دکھائے جاتے تھے، تو وہ اس کو عجز پر محمول کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ معجزات دکھانے سے عاجز ہیں۔ تو ان کو سمود کا یہ واقعہ سنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ دیکھو مطلوبہ معجزہ اگر دکھا دیے جائے تو مطلوبہ معجزہ دکھانے کا مقصود ایمان لانا ہوتا ہے، اگر پھر بھی کوئی قوم مطلوبہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان نہ لائے تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے، ان کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے برادر صالح کو مبعوث فرمایا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یعنی بتوں کی مورتیوں کی پرستش چھوڑ دو۔ اب آگے جو ہے اس معجزے کا ذکر ہے جو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے طلب کیا تھا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بالتحقیق تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پہنچ چکی ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی رسول اللہ کی صداقت کی دلیل ہے اور اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، یہ اتنی بڑی نشانی ہے۔ فذروہا، اس کی راہ چھوڑو، تأکل فی ارض اللہ، تاکہ وہ اللہ کی زمین میں چرے۔ اللہ کی زمین میں چرے کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکاری زمین ہے اس میں چرے، یعنی جو اللہ کی زمین یعنی سرکاری چراگاہ، جو سرکار اس وقت جانوروں کے لیے چراگاہ متعین کرتی تھی اس میں۔ ولا تمسوها بسوء، اور تم اس کو برائی سے ہاتھ نہ لگانا، فیأخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں، احکام کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ابھی ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب تمہیں عاد کا قائم مقام بنایا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم نرم زمین میں محلات بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، بس اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، یعنی اللہ کے حکام کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی ایک فساد ہے زمین میں۔
تو اللہ کے حکام کی خلاف ورزی نہ کرتے پھرو۔ سرداروں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ سرداروں نے کیا کہا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ان کی قوم کے گھمنڈی سرداروں نے ان مومنین سے پوچھا جو ان میں کمتر قرار دیے گئے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہیں یقین ہے؟ یعنی وہ قوم کے لوگ ان کو کمتر سمجھتے تھے، ایمان کی وجہ سے اگرچہ وہ باعزت اور قوی تھے مگر سرداران جو تھے وہ ان کو کمزور سمجھتے تھے۔ تو سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے جو مسلمان ہو چکے تھے ان سے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اللہ کے رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس دین پر ایمان لائے ہیں جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں، اور ایمان یقین کا دوسرا نام ہے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، ان متکبر لوگوں نے کہا کہ ہم اس دین کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اب جب اونٹنی کو انہوں نے مار دیا اس کا ذکر آ رہا ہے، فعقروا الناقۃ، بس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی اختیار کی، وقالوا یا صالح ائتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین، اور انہوں نے کہا اے صالح ہم پر وہ عذاب لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اونٹنی کو ایذا نہ پہنچانا، انہوں نے اونٹنی کو مار ہی ڈالا، تو یہ حکم الہی کی سرکشی، حکم الہی سے سرکشی تھی۔ اب پھر سرکشی کرنے کے بعد بھی حضرت صالح علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹنی کو مارنے پر جو تو ہم کو عذاب کی دھمکی دیتا تھا وہ لے آ۔ تو چنانچہ کیا ہوا؟ فأخذتهم الرجفہ، بس ان کو زلزلے نے پکڑا، فأصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم، صالح علیہ السلام نے ان سے رخ پھیر لیا اور کہا اے میری برادری کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، واقعہ یہ ہے کہ میں نے تم کو میرے رب کا پیغام پہنچا دیا، ونصحت لکم، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب